دیکھو سخاوت کیسی تھی. ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امام میں پریشان حال ہوں، میری مدد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا رزق راستے میں ہے، غیب دانانا کے غیب داں نواسے. فرمایا میرا رزق راستے میں ہے، انتظار کرو. اتنے میں قاصد آیا ملک شام سے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد تھا، اور اس نے کہا کہ یہ انہوں نے تحفہ بھیجا ہے آپ کے لیے. 5 تھیلیاں تھی. کھولا تو اس میں سونے کے سکے جس کو دینار کہتے ہیں 5 سونے کی تھیلیاں تھی. وہ پانچوں کے پانچوں امام نے کہا یہ لے لو، اور یہ تمہیں دینے کے لیے بہت کم ہے. اگر مجھے اس کا خیال ہوتا کہ اتنے ہی ہے، یعنی 5000 سونے کے سکے اتنے ہی ہیں، تو میں تمہیں اتنی دیر انتظار نہ کرواتا. اب اتنے ہی لے کر کے چلے جاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ایسا سخی ہے جو بھیک میں 5-5 ہزار سونے کے سکے دیتا ہو؟ جو آیا وہ سب کے سب ایک سائل کو دے دیا اور معذرت کر رہے ہیں کہ اتنے ہی ہیں، اتنے ابھی لے کر کے جاؤ. یہ ہے عطا، یہ ہے سخا. اور اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھکاری آ جائے تو ہم پہلے ٹٹولتے ہیں نا کہ دینا کتنا ہے. اپنی ذات پر بے حساب خرچہ اور اللہ کی راہ میں ٹٹول کر. لوگ مسجد میں بھی جمعہ کے دن چندہ دیتے ہیں تو وہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی ہے. کسی نعت خواں یا منقبت خواں کو بھی اگر کچھ دیں گے تو جو کہیں نہیں چلتی ہے وہ چندے میں دیتے ہیں. یہ حال ہے قوم کا. قوم کا شعور یہ ہے. اور وہاں دیکھیں تو صحیح نا آپ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سیکھنا ہے کربلا سے. کربلا کی داستان صرف دلوں کو بہلانے کے لیے نہیں ہے یا چند آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے. اگر قدرت رونے کی توفیق دے، آنسو نکلتے ہیں تو یہ آپ کی ہماری سعادت کی بات ہے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم نے جو ہے وہ دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. اور کیا شان ہے، شوکت کی عظمت کیا ہے. ابھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا تو مجھے خیال آیا، ایک مرتبہ ملک شام میں ایک آدمی نے کہا کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں، میں ملنا چاہتا ہوں لیکن میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے. میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں. اگر میں مدینے جاؤں تو کیسے پہچانوں گا کہ یہ امام حسین یہی ہیں؟ دیکھا نہیں ہے. واٹس ایپ کا تو دور نہیں تھا کہ بتا دیا جاتا کہ یہ ہے امام علی مقام. اور پوچھا جا رہا ہے حضرت امیر معاویہ سے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے اور اگر جاؤں تو کیسے پہچانوں گا؟ کہ فرمایا مسجد کے اندر جو تمہیں نظر آئے گا اور لوگ سب سے زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ جس کے پاس بیٹھے ہوں گے، اور پوری محفل میں جو سب سے خوبصورت اور احسن اور باادب طریقے سے بیٹھا ہوا ہوگا، بغیر کسی کے پوچھے سمجھ لینا یہی امام حسین ہے. توجہ کر. بہت خوبصورت تھے، دانت ایسے موتی کی طرح جمے ہوئے، قد میانہ قد. میانہ قد تھا، نہ پستہ قد تھے نہ لمبا قد تھا، میانہ قد تھے. بہت خوبصورت تھے، شانے چوڑے چوڑے، بدن کی ہڈیاں مضبوط، قدم مضبوط، اور سینہ بیکینہ بھی چوڑا تھا. اور جو آپ کے وجود ناس پر بھویں تھی انتہائی سیاہ، داڑھی گھنی وہ بھی انتہائی سیاہ، زلفیں کانوں سے نیچے تک لٹکتی تھی اور انتہائی سیاہ. ایسا لگتا تھا کہ جیسے سیاہ بادلوں سے چاند جھانک جھانک کر کے کسی کو اپنی نور کی خیرات تقسیم کر رہا ہے. شواہد النبوہ میں موجود ہے کہ رات کے اندھیرے میں اگر کسی محفل میں چلے جاتے تو چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی اور آس پاس کا پورا ماحول جو ہے وہ جگمگا جاتا تھا، منور ہو جاتا تھا. قدرت نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا. بلکہ یزید پلید جیسے دشمن کے سامنے جب تشت میں رکھ کر امام حسین کا سر آیا اور اس نے امام حسین کو تشت میں دیکھا تو وہ کہہ اٹھا حسین تجھ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ دشمن کی بولی ہے، دشمن کہتا ہے تجھ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ حسن تھا، یہ جمال تھا، لیکن عبادت کا حال یہ. اور امام زین العابدین کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں اکثر روتے اور بہت روتے، بہت گریہ وزاری کرتے. یہاں پر مجھے ایک بات پھر یاد آتی ہے.